अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने यानी रूह निकालने का काम कब और किस तरह मिली, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसीलिए आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कुदरती सिस्टम है कि जब मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में एक कपकपी सी आ जाती है, यानी कि एक घबराहट सी होने लगती है। मुल्कुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज़ करता है। इंसानों के साथ साथ तमाम जानदार की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने इसी फरिश्ते की ड्यूटी क्यों लगाई है। दोस्तों, ये काम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों दी गई थी, तो ये एक हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं और इसके अलावा इनसे जुड़े कुछ खास बातें भी आपको बताएंगे कि आपकी शक्ल सूरत कैसी है और आपको अल्लाह ताला ने किस तरह की ताकत और क़ुव्वत अता फरमा रखी है। तो आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा और दूसरों तक ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आखिर रूहों को कब्ज़ करने के काम हज़रत इज़राइल को ही क्यों दी गई, तो इस हवाले से रिवायत में मशहूर है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया था तो जिब्राइल को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था कि एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से ले आओ। अल्लाह का हुक्म पाते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से फ़ौरन ज़मीन पर आए और जहाँ अभी खाना काबा है वहाँ से उन्होंने चाहा कि एक मुट्ठी मिट्टी ले ले, लेकिन ज़मीन ने उनको कसम दी और कहा, जिब्राइल खुदा के लिए यहाँ से मिट्टी लेकर मत जाओ, इससे इंसान पैदा होगा और उसकी औलाद गुनाह करेगी तो अज़ाब मुझ पर ही होगा और अल्लाह का अज़ाब सहने की ताकत मुझ में नहीं है। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और मिट्टी लिए बगैर वापस चले गए। और इसके बाद मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को भी इस काम के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी मिट्टी लिए बगैर वापस चले गए। तो इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उनको भी ज़मीन ने मिट्टी लेने से मना किया। तो इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू जिसकी कसम मुझे दे रही है मैं उसी के हुक्म से आया हूँ, मैं उसका हुक्म नहीं तोड़ूंगा, तुमको लेकर ही जाऊंगा। बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से ले ली और फिर आसमान पर चले गए और अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, तू सब कुछ देखने और जानने वाला है कि मैंने इस मिट्टी को ज़मीन से ज़बरदस्ती लिया है। अल्लाह ने फरमाया, ए इज़राइल, मैं इस मिट्टी से इंसान पैदा करूँगा और उसकी जान निकालने की जिम्मेदारी तुझ ही को दूँगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन समझेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल, तू गम न कर, मैं तमाम मखलूक का मालिक हूँ। मैं हर एक मौत की कोई न कोई वजह पैदा कर दूँगा। हर शख्स की मौत किसी न किसी बहाने से ही होगी और वो तुझे दुश्मन नहीं समझेंगे। दोस्तों, इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जिब्राइल को ज़मीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा। जब हज़रत जिब्राइल ज़मीन से मिट्टी लेने गए तो मिट्टी ने कहा, तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम ये मिट्टी लेकर ना जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो झगड़ा फसाद करेगा और खून बहाएगा और इस गुनाह की वजह से उसको जहन्नुम में डाला जाएगा। ये सुनकर जिब्राइल अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने पूछा कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राइल ने जवाब दिया, ए अल्लाह, जब उसने तेरे नाम की कसम दी तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा और उनके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मिकाईल को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। यहाँ तक कि इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो ज़मीन ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी यही जवाब दिया। फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए ज़मीन, जिस जात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुमसे ज़्यादा इत्आत और फरमाबरदार के लायक है। मैं उसके हुक्म के आगे तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आपने ज़मीन की अलग अलग जगहों से कुछ मिट्टी ले ली और अल्लाह के बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया
کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو تو اب تم ہی ان کی روح قبض کیا کرو گے۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لوگ مجھے نفرت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تجھے برا بھلا نہیں کہے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، اس گھر میں تجھے کس نے آنے دیا؟ اس نے کہا، گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا، بے شک گھر کے مالک کو اجازت ہے، پر یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا، مجھے تمہاری کچھ نشانیاں بتائی گئی ہے، لیکن مجھے تمہاری کوئی بھی نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائے جس شکل میں آپ کافروں کے پاس جاتے ہیں، اور ان سے کہا کہ یہ دیکھ پانا آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ نے دیکھا ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی، اور جسم کا ہر بال نکیلے تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا اور کہا، آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لے آئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب دیکھا تو کالے شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہونے کے جیسے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا کہ پیٹھ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل اور صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے الگ ہوتی ہے، اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے الگ شکل ہوتی ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ، اور بہت ہی خوبصورت شکل میں جانا، اور ان کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت ملک الموت زمین پر اترے اور ایک دیہاتی شخص کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے، اور رسولوں کو اپنی جان کا خیال ہے۔ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ مگر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے پھر آواز دی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اس سے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار آواز دی، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا، اور بچوں کو یتیم کرنے والا، اور گھروں کو ویران کرنے والا، اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے۔ یہ ملک الموت ہے۔ اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، اندر آ جائے۔ تو ملک الموت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے، اے ملک الموت، تم صرف مجھے دیکھنے آئے ہو یا میری جان لینے کے لیے؟ اس نے کہا کہ دونوں کام کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہو اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ نکالوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں۔ میرے دوستو، یہ شان میرے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو اندر جانا، اجازت دے تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آنا۔ دوستو، یہ ہے مقام محبوبیہ، لیکن آج کے گمراہ لوگ ان کا مقام سمجھتے نہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر ملک الموت ادب سے کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اگر میرے محبوب روح قبض کرنے کی اجازت عطا فرما دے تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میری چاہت ہے کہ میں تیری طرف لوٹ آؤں۔ دوستو، یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا پسند فرمایا۔ حضرت ملک الموت نے کہا، میں آیا ہوں ضرور، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ قبض کرنا آپ کی مرضی پر ہی ہوگی، اجازت ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤ۔ دوستو، یہ شان ہے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔